نحمد ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولادت کے چند دنوں بعد حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بنو سعد کی بستی میں پہنچے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ غرض یہ کہ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ بھی اس بات سے تعجب میں رہتے، اور اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے، اور آپ 8 ماہ کے ہوئے تو بات کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں بھی آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکت دیکھنے میں نظر آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ برکاتہ واسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت تعریف ہے، اور اسی کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر آپ جب 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت دیکھ چکے تھے، اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں، میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے یہ بارہا کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مان گئی، اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتی۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں آپ کو بتایا کرتی، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوشی خوشی جاتے اور واپس آتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ فرماتی ہے، ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں ڈرتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ کا سینہ چاک کیا جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ فرماتی ہے، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرات جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔
ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹایا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان اگلے ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔